میرے دوستوں اور بھائیوں، یوٹیوب ایک بہت وسیع چینل ہے۔ میں اس چینل کے توسط سے میں دنیا کے بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کل کے دور میں کافی ممالک کے پاس ایٹمی اسلحہ بھی آ چکا ہے، ایٹمی میزائل بھی آ چکے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کوشش ہر حکومت کو کرنی چاہیے کہ بجائے آپ یہ جنگ کی طرف جاتے ہیں، آپ یہی پیسہ اپنی عوام کی فلاح و بہبود پر لگائیں۔ آپ یہی پیسہ اپنے عوام پر لگائیں، اچھے کاموں پر لگائیں۔ آپ اربوں خربوں ڈالر یہ جنگوں میں جھونک دیتے ہیں، انسانیت کو آپ تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی انسانیت کی خدمت نہیں ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ ہر چوتھے ملک کے پاس ایٹم بم ہے، خدا نخواستہ تو عالمی جنگ چھڑ جاتی ہے، وہ حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں، کہیں پہ نہ کہیں پہ ایٹم بم چل جاتے ہیں، تو جس جگہ پر چلیں گے وہاں پر یہ چونٹی سے لے کر یہ ہاتھی تک کوئی چیز بھی نہیں بچے گی، کسی چیز نے بھی نہیں بچنا، ہر چیز ملیا میٹ ہو جائے گی، صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کیا کریں، خواہ یہ انڈیا ہے، خواہ اسرائیل ہے، خواہ ایران ہے، خواہ پاکستان ہے، خواہ امریکہ ہے، یہ کوشش کریں کہ اس چیزوں سے جھگڑوں سے بچیں، اپنا زیادہ سے زیادہ وسائل یہ عوام کی فلاح بہبود پر لگائیں، انسانیت کی فلاح بہبود پر لگائیں، محکوم لوگوں کے ہم مسائل کو حل کریں، مظلوم لوگوں کے ہم مسائل کو حل کریں۔ ہم دنیا میں اس طرح ہیں، ہم انسان کی خدمت کرنے آئے ہیں۔ کسی کا مذہب اجازت نہیں دیتا، نہ یہودیت اجازت دیتا مذہب، نہ عیسائیت دیتا ہے، نہ اسلام دیتا ہے، نہ کسی اور مذہب اس چیز کی جگہ ہے کہ ہم انسانوں کا قتل عام کریں، ان پر بم برسائیں، ان کو تباہ برباد کر دیں، ان کی بستیاں ہیں، رستے بستے جیسے گھر ہیں، ان کو ہم بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیں، معصوم بچوں کو مریم میٹ کر دیں، عورتوں کو مریم میٹ کر دیں، جیسا کہ آج کل اسرائیل کر رہا ہے، یہ اس نے کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے ان لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ ایٹمی جنگ سے بچ جائیں، وہ وقت دور نہیں ہے، خدا نخواستہ یہ چیز اب دوبارہ استعمال ہو گئی تو یہ آج کل جو ایٹم بم میں جو کچھ ہے یہ اس 1945 کے یہ ایٹم بم کے برابر نہیں، آج کل وہ بہت سخت چیزیں آ چکی ہیں۔ تو اگر یہ چل گئی تو خدا نخواستہ یہ انسانیت کے لیے بہت بڑا سانحہ ہوگا۔ میں نے کتاب میں ایک بہت بڑا اس شخص کا، اس سائنسدان کا انٹرویو پڑھا تو جس نے ایٹم بم کے راز سے یہ پردہ اٹھایا۔ اس نے کہا کہ میں اس دنیا میں ایک بہت بڑا گناہ کر کے جا رہا ہوں، وہ یہ کر کے جا رہا ہوں کہ میں انسانیت کو ایک اتنا بڑا راز دے کے جا رہا ہوں کہ وہ ایٹم بم بنانے کے قریب ہے اور وہ بن جائیں گے، اور خدا نخواستہ اگر وہ چل گئے اس کا گناہ بھی مجھے لازمی ہوگا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، امریکہ 2 مرتبہ یہ دہشت گردی کر چکا ہے۔ 1945 میں یہ جاپان کے شہر 9 اگست 1945 کو ناگاساکی ہیروشیما پر امریکہ بم پھینک چکا ہے، ایٹمی حملہ کر چکا ہے، انسانیت کو تاراج کر چکا ہے۔ اور یہ کہتا ہوں کہ اسی کے پاس نہیں ہے، آج کل دوسرے ملک کے ممالک کے پاس بھی یہ چیز آ چکی ہے، کافی ممالک کے پاس آ جاتی ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس یہ چیز رہے اور دنیا کا وہ غریب ممالک ہے اس کے پاس نہ ہو، یہ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ بھارت کے پاس سب کچھ ہو اور بھارت جس میں چاہے جارحیت کرے، اس کے کسی ہمسائے ممالک کے پاس ایسی چیز نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ ہمارے ہر مسلمان کی یہ ترجیح ہے کہ اپنا دفاع کرنا ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسی لیے یہ حکمران دنیا کے حکمرانوں کے ساتھ، وہ بھارت کا ہے، وہ کسی ملک کے ساتھ، وہ یہ کرے کہ انسانیت کے لیے فلاح اور بہتری کے لیے کام کرے۔ جو مسلمان آپ کے محکوم ہیں، آپ ان کے ساتھ انصاف کریں، آپ ان کو ان کے حقوق دیں، ان کے حقوق کو پامال نہ کریں، آپ ان کا اتصال نہ کریں، آپ انہیں معاشی مساوات دیں، آپ ان کی زندگی میں ہر قسم کے اچھے مواقع فراہم کریں، تاکہ وہ لوگ آپ کے ساتھ رہنا یہ گوارا کریں، ان کو یہ معلوم بھی نہ ہو کہ ہمارے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہم آپ کے ساتھ یہ اقلیت میں رہ رہے ہیں، ہم مائنرٹی ہیں، وہ اس طرح محسوس کریں کہ ہم مائنرٹی نہیں ہیں۔ میں نے آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے اخبار میں ایک خبر پڑھی
جو کہ مجھے بہت اچھی لگی. وہ اس طرح ہے کہ برطانیہ کے ماتحت کوئی خواہ پولینڈ یا سکاٹ لینڈ، ان دونوں میں سے ایک ریاست تھی، وہ برطانیہ کے ماتحت تھی، کالونی تھی. تو وہاں پر ریفرنڈم کرایا گیا. ریفرنڈم میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ آزادی پسند کرتے ہیں یا برطانیہ کے ماتحت یہ ایک سبارڈینیٹ اور اس کے فیڈریشن کے تحت رہنا چاہتے ہیں. اس وقت یہ ریفرنڈم ہو گیا. ریفرنڈم میں جو 55% لوگوں نے اس بات کی تائید کی کہ ہم برطانیہ کے ماتحت رہنا چاہتے ہیں، اور 45% لوگوں نے برطانیہ سے علیحدگی کا اظہار کیا. میں دیکھ کر بڑا خوش ہوا. میں کہ یہ دیکھو کہ ان لوگوں کے ساتھ برطانیہ کی حکومت کو اچھا کیا ہے، کوئی کر رہی ہے. ان کے 55% لوگوں نے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ ہم برطانیہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ انسان کو خواہ وہ کہیں پہ رہ رہا ہے، کسی جگہ پہ رہ رہا ہے، اس کو حقوق ملنے چاہیے، مذہب خواہ کیسا بھی ہو. ہمارے اگر مسلمانوں پر اسلام کے میں ہماری اسلامک اسٹیٹ میں غیر مسلم رہ رہے ہیں تو ہمارا ملک سیکولر ہے، ہمارا سیکولر ہے، تو ہمیں اس کو بہترین اگر ہم موقع دے رہے ہیں، ہم اس کو روزگار کے موقع دے رہے ہیں، ہم اس کو نوکری کا موقع دے رہے ہیں، ہم اس کو تنگ نہیں کر رہے، ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، تو اس سے کوئی بھی پوچھے بھی آپ سے کیا سلوک ہو رہا، وہ ہم سے کبھی بھی علیحدگی کا اور ہم سے ناراضگی کا اظہار کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے. اسلام ایک ایسے سچے سلوک کا نام ہے کہ کسی مذہب میں، کسی فرقہ میں کوئی اچھی بات ہے تو اسلام سے مستعار لی گئی ہے. سمجھو کہ اس نے روشنی اسلام سے ہی لی ہے. اسلام میں کسی برے اصول کی جگہ بھی نہیں ہو سکتی. تو میں ان ریاستوں کے، ان ممالک کے یہ بڑے جس سے اہل اقتدار لوگ ہیں، طاقتور لوگوں سے یہ کہتا ہوں، انسانیت کو جنگوں سے بچائیں، ایٹمی جنگوں سے بچائیں. خدا نہ خواستہ دوبارہ جنگ چھڑ جاتی ہے، انسانیت تباہ برباد ہو جائے گی، اور یہ بہت بڑا سانحہ ہوگا.